کو بالکل پسند نہیں کرتے. جب پتہ چل جاتا بھی برادری میں جھگڑا ہو گیا تو جا کر صلح کی کوشش کرتے. اور ان کے جملہ مشہور تھا ماں مزہ ماں مزہ، جو ہو گیا مٹی ڈالو. ماں مزہ بتی ڈالو، جو ہو گیا اس پر مٹی ڈالو، آئندہ کے لیے معاملات درست کرو. پھر فرماتے کہ وہ جو پہلے ہوا وہ گندگی گندے نالے کی طرح ہے، اب اس میں تم پتھر مارو گے تو پھر چھینٹے آئیں گے تم کو. اب اس میں مٹی ڈالو، وہ گندگی کا ہے کہ مٹی ڈال تو پر کر. ماں مزہ مٹی ڈالو. جب بھی ایسا سنتے بھی برادری میں کوئی جھگڑا فساد ایسا ہو گیا، حالانکہ ایسی معاملے میں ایسی ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی مذہبی معاملہ فوراً دخیل ہوتے ہیں تو صلح پر رکھتے ہیں. کیونکہ تنازعات جو ہیں یہ انسان کو اللہ سے بھی دور کرتے ہیں، دین سے بھی دور کرتے ہیں، دنیا بھی تباہ ہوتی ہے. جہاں جھگڑا ہوگا دنیا تباہ، روٹی آپ کی بند ہو جائے گی، روٹی بند ہو جائے گی جھگڑے کی وجہ سے. تنازع اتنی خطرناک چیز ہے. یہ تو آپ نے ترغیب دی پیغمبر السلام نے کہ ایک آدمی اگر ناحق ہو جھگڑے میں، یعنی پتہ ہے میں ناحق ہوں اور جھگڑا چھوڑ دیتا کہ اگلا مسلمان آزاد ہو جائے، فرمایا اس کے لیے بھی جنت کے کنارے پر محل بنایا جائے گا. سبحان اللہ. باوجود ہے کہ وہ نہیں تھا، حق پر نہیں، اور اگر حق پر ہے تو جنت کے وسط میں محل بنایا جائے گا. ماشاءاللہ. صاحب کو تنازعات سے بہت بچنا چاہیے، جھگڑے سے بچے. جھگڑے میں اگلا تو نقصان کر رہا، آپ کا بھی ہو رہا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل رحمت رکنے کی کہ پیغمبر السلام نکلے گھر سے اپنے مسجد نبوی میں آئے، لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں، شب قدر کے فلاں دن پکی ٹھکی. لیکن دو صحابہ جھگڑ رہے تھے قرض کے مسئلے میں، ان کی آوازیں بلند، دوں گا ایسے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے، لیکن ان کے جھگڑے کی وجہ سے اٹھا لی گئی. لہٰذا فرمایا آپ تم تلاش کرو، 7 دنوں میں تلاش، 5 دن تلاش کرو جسے لے کر اس کا. ہاں جی. اب آپ بتائیں کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسروں کے جھگڑے کا اثر پڑا تو وہ امت ہی کے لیے آ رہے تھے نا، امت معروف ہو گئی. آج 5 دن جاگو ہوئے یقین نہیں ہے کہ وہ ملی یا نہیں ملی، اور اگر یقینی ہوتا تو کچھ ہوتا نا کہ یقینی مل گیا. اب بتاؤ پھر دوسرے جھگڑوں کے حساب سے کیا ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ اس لیے تنازعات سے بچنا. والد صاحب کا بڑا اس میں کردار رہا.